ناظرین، اس ریاست کے پاس ایک طرف تو پیسہ نہیں ہے لوگوں کو تنخواہیں دینے کا، لوگ خودکشی کرتے ہیں اس وجہ سے، دوسری طرف اسی ریاست کے جو نمائندگان ہیں حکومت میں جو بیٹھتے ہیں، کوئی بھی ہو، آج کی حکومت ہو پچھلی حکومت ہو، ان کے اگر آپ انداز دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ یہ شاید دنیا کے امیر ترین ریاست ہے۔ ہمارے ساتھ رخسانہ انور ابھی موجود ہیں، وہ لیڈی ہیلتھ سپروائزر ملتان سے، جن کی کولیگ ریحانہ شاہین نے اتوار کے روز تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کر لی، اور یہ ان 1,10,000 کے لگ بھگ لیڈی ہیلتھ ورکرز میں سے ہیں جو 2 سال سے اپنی نوکریوں کو پکا کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں شنید کے بغیر۔ رخسانہ صاحبہ، آپ نے ابھی جو اسٹوڈیو کے اندر بات چیت سنی، ہماری ریاست اور حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ کو تنخواہ نہیں مل رہی۔ جی سر، ایسا ہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ریحانہ شاہین ہے وہ ہماری لیڈی ہیلتھ سپروائزر ہے، ورکر نہیں ہے۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ریاست کی ذمہ داری کیا یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ہم سے سروسز لے رہی ہے، جو دو بیسک سروسز لے رہی ہے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر کی، اس میں تمام جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں ان تمام کا علاج آ جاتا ہے۔ پولیو ویکسینیشن ہے، ایڈز ہے، روٹین کی ویکسینیشن ہے، ہیپاٹائٹس بی ہے، ٹی وی ڈاٹس ہے، یہ تمام ملیریا تک ان تمام بیماریوں کا علاج بھی لیڈی ہیلتھ ورکر نے کرنا ہے فیلڈ میں جا کر۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ فیملی پلاننگ کی بھی سروسز دے رہی ہے۔ آبادی ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب آبادی کے کنٹرول کرنے میں ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر اتنی زیادہ سروسز دے رہی ہے اور لیڈی ہیلتھ سپروائزر اتنی زیادہ سروسز دے رہی ہیں تو ان کی تنخواہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ جو آپ کی بحث ہے اس میں میرا کیا رول ہے، کیونکہ ہمارا تو یہ سرمایہ سے، پیسے سے ہمارے تو کوئی اتنا واسطہ ہی نہیں ہے۔ رول یہ ہے کہ ریاست کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کو تنخواہ دینے کے۔ ریاست ہم سے سروسز لے رہی ہے تو ہمارے پاس اس کے پاس ہمارے پاس ہمیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ سروسز لینے کے لیے 16 سال سے ہم لوگ کانٹریکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ کیا اس وقت ریاست کو پتا نہیں تھا کہ اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں؟ 16 سال سے یہ پروجیکٹ میں انہوں نے ہمیں رکھا ہوا ہے، آج تک انہوں نے ریگولر ہمیں نہیں کیا۔ یہ 5-5 سال کے ملازمین کو ریگولر کر رہے ہیں، اور جو 16 سال سے خواتین ہیں جو ذلیل ہو رہی ہیں، جو 24 گھنٹے ان کی باؤنڈ ہے، سیکنڈ ٹائم بھی جاب نہیں کر سکتی، ان کو 20 دن کی ہمیں چھٹی کے علاوہ چھٹی کوئی نہیں ہے۔ ہم ان کو سروسز دے رہے ہیں، لیکن ریاست کے پاس سروسز لینے کے حق ہے، لیکن یہ جو ہمیں یہ جو تنخواہیں دینے کے لیے ان کے پاس فنڈ نہیں ہے، تو کس بیس پہ انہوں نے ہمیں رکھا ہوا ہے؟ اچھا یہ بتائیں، آپ کے خیال میں اس مسئلے کی جڑ کیا ہے؟ آپ کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا آپ کے خیال میں؟ ہمارا مسئلہ اس لیے حل نہیں ہو رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک تو ہمارے وزیر اعظم ہیں ملتان کے، ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بقرہ عید پہ یہ بکروں کی قربانی کرتے ہیں، یہ ہماری لیڈی ہیلتھ سپروائزر کی قربانی نہ کرتے۔ تو دوسرا ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری یہ اگر ہم لوگ سروسز نہیں دیں گے، ہمارے یہ سیریس نہیں ہوں گے، کل کو پھر انہوں نے ووٹ لینے کے لیے آنا ہے۔ یہ تو ملتان کے وزیر اعظم آپ کے خیال میں آپ کی بات کیوں نہیں سن رہے؟ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کو سیریس نہیں لیتے۔ یہ سمجھ رہے کہ 5 سال کا عرصہ ان کو مل گیا حکومت کرنے کے لیے، شہنشاہیت کے لیے 5 سال کا عرصہ ہے، اس میں یہ شہنشاہیت کر لیں، جتنا ملک کو یہ کر سکتے ہیں، ذاتی اکاؤنٹس بھر سکتے ہیں اتنا بھر لیں۔ عوام تو گئی بھاڑ میں، عوام کے مسائل تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ آج یہ ان کو ورثے میں مسائل ملے تھے، کل کو یہ ورثے میں چھوٹے، آخر ہم لوگ یہ کرتے کرتے جیسے انہوں نے خودکشیاں کر لی ہیں، باقی لوگ بھی خودکشی کر کے جو ہو جائیں گے یا ویسے ہی مر کھپ جائیں گے۔ ان سے پوچھنے والا کون ہے؟ یہ آل ان آل ہے، ان پہ چیک اینڈ بیلنس کہاں ہے؟ یہ خود ارباب اقتدار ہیں، یہ خود ہی منصف ہیں، خود ہی جج ہیں، خود ہی وکیل ہیں۔ ان کے پاس اپنی جیبیں بھرنے کے لیے بہت رقم ہے، اپنے اکاؤنٹس بھرنے کے لیے بہت رقم ہے۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، غریب عوام سے صرف ٹیکس جو ان سے ہمارا خون چوس چوس کے یہ ٹیکس لے رہے ہیں، وہ ٹیکس لینے کے یہ صرف حکمران ہیں، یا یہ ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں، یا ہمارے خون چوسنے کے لیے آتے ہیں، یا ہم سے قربانیاں مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ پروگرام بے نظیر شہید نے شروع کیا تھا، ان کو اس کا کچھ بھرم ہونا چاہیے تھا کہ یہ خواتین کا پروگرام ہے، بے نظیر نے شروع کیا ہے، اس کے وعدے کی پاسداری کر لیتے، کچھ تو یہ کرتے تاکہ ہم لوگ بھی نیکسٹ ٹائم جب ووٹ دیتے سوچتے۔ اب تو بالکل ظاہری بات ہے، کون سوچے گا 1,10,000؟ یہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف 1,10,000 ہے، 1,10,000 ہر 1,000 کی آبادی پہ آپ اس کو ملٹی پلائی کریں، کتنی آبادی افیکٹ ہو رہی ہے۔ ان کو بالکل ہمارے مسائل سے بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، اس وقت ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہنا صاحبہ کتنا ٹیکس دیتی ہیں۔ ہنا ربانی کھر صاحبہ کے اثاثہ جات اور وجوب کا گوشوارہ، ہنا ربانی کھر، دختر غلام ربانی کھر، NA 177 2007 تک 8,000 روپیہ 2004 2005 میں دیا، 2005 2006 میں 8,000 روپیہ دیا، 2006 2007 میں 7,500 روپیہ دیا۔ اس کے علاوہ ہمارے سامنے جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں ان کے بعد بھی ہم آپ کو دکھا دیتے۔ عبدالحفیظ شیخ صاحب کا ادا شدہ ٹیکس
مالی سال انکم ٹیکس کوئی نہیں، 2007 کوئی نہیں، 2008-9 کوئی نہیں، 2009 اور 10 کوئی نہیں، کچھ نہ کچھ تو کہیں کوئی ہوگا، انہوں نے کچھ یہاں پہ پے تو کیا تھا۔ زرعی انکم ٹیکس انہوں نے دیا ماشاءاللہ 9,630 روپے، 9,630 روپے 2007، 2008، 2009 اور 10 میں بھی انہوں نے ناظرین دیکھیں 1 روپے کا بھی فرق نہیں آیا، ماشاءاللہ کافی تسلسل ہے ان کی انکم میں۔ اور یہ عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ہیں اور ہنا ربانی خیر صاحبہ جو ہیں وہ مزید ٹیکسوں کے بہت بڑے دائی ہیں۔ Here is the point.